اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبد الملک تلوار ہاتھ میں لیے تیر کی سی تیزی سے دشمن سپاہ کی صفوں کو چیرتا ہوا بہت دور تک نکلتا چلا گیا اور بہت سے نصرانیوں کے سر اس کی تیغ خارہ شگاف سے قلم ہوئے۔ نصرانیوں کا پہلا ریلا مسلمان قائد کی اس شجاعت و بہادری کو دیکھ کر سراسیمہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا۔ عبد الملک جان توڑ کر لڑا، لیکن بیماری جو مراکز سے اس کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی۔ وہ واپس اپنے خیمے میں آیا اور چند ساعتوں کی دیر تھی اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ جنگ میں شریک نہ ہوں، بیماری بڑھ جائے گی، لیکن اس نے یہ کہہ کر پیچھے رہنے سے انکار کر دیا کہ بیماری مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے کیسے روک سکتی ہے۔ اس عظیم قائد اور مجاہد نے شجاعت اور بہادری کا حیرت انگیز باب رقم کیا۔ جب اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی تو وہ اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اشارہ کر رہا تھا کہ جب تک فتح سے ہمکنار نہیں ہو جاتے میری موت کے معاملے کو مخفی رکھنا اور پریشان نہ ہونا۔ ایسا ہی ہوا۔ یہ جنگ صرف 3 یا 4 گھنٹے جاری رہی اور بہت جلد اللہ کریم نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کر دی۔ احمد بن قاضی جو اس معرکہ کے واقعات کے معاصر ہیں اپنی کتاب درء السلوک میں لکھتے ہیں، یہ کتاب رباط کی دارالوثاق لائبریری میں موجود ہے۔ عبد الملک کے بھتیجے نے نصرانیوں کا دامن پکڑا اور اپنے سے کمتر لوگوں سے بھیک مانگنے لگا۔ لشکر جو اس نے جمع کیے ان کی تعداد 1 لاکھ اور کچھ تھی، جیسا کہ سنا گیا ہے۔ وادی المخازن کی فتح کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ وادی المخازن میں مسلمانوں کی جو شاندار فتح نصیب ہوئی، اس کا ایک سبب دور اندیش قیادت کا میسر آنا۔ عبد الملک، ان کا بھائی ابو العباس اور ان کا حاجب ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی قیادت میں بڑی فراست کا ثبوت دیا۔ جنگ کے دوران ابی علی کوری، حسن الج، محمد ابی طیبہ، علی بن موسیٰ جیسی تجربہ کار قیادت کا ظہور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ بہترین قیادت اور بیدار مغز سپہ سالاروں کی بدولت مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ یاد رہے کہ علی بن موسیٰ آرائش پر حاکم تھے۔ مغربی اقصیٰ کے مسلمانوں کا اپنی قیادت پر اعتماد اور اس اعتماد کا سبب عظیم صوفی ابو المحسن یوسف الفاسی تھے، جنہوں نے اسلامی لشکر کے اندر اسلامی روح پھونک کر انہیں اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں اپنے دین، اپنے عقیدے اور اپنی عزتوں کی حفاظت کا جذبہ اور سقوط غرناطہ اور اندلس کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے دل پر لگنے والے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تگدو اس کا تیسرا اہم محرک تھا۔ مسلمانوں نے نصرانیوں سے ان مظالم کا حساب چکانا تھا جو مسلمان مہاجرین پر روا رکھے گئے تھے، اور ان وحشیانہ مظالم پر انہیں کڑی سزا دینا تھی جو اندلس میں رہ جانے والے مسلمانوں پر ابھی تک جاری تھی۔ تجربہ کار عثمانی فوجیوں کی جنگ میں شرکت جو توپ خانہ سے گولہ باری کرنے میں امتیازی مہارت رکھتے تھے، اسی طرح اندلس کے کچھ مہاجرین کی شرکت جو گولہ باری اور بندوق سے فائر کرنے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ انہیں لوگوں کی بدولت مغربی اقصیٰ کے توپ خانہ کو پرتگالی نصرانی توپ خانہ پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ عبد الملک باللہ نے اپنی جنگی سپہ سالاروں کے ساتھ مل کر جو جنگی پلان تیار کیا تھا وہ بھی اس فتح کا ایک اہم ترین سبب تھا۔ عبد الملک اور اس کے بھائی احمد منصور نے لوگوں کے سامنے ایک مثالی نمونہ پیش کیا۔ یہ دونوں بھائی خود جنگ میں شریک ہوئے اور ان کی شجاعت و بہادری مسلمانوں پر ان کے قول کی نسبت زیادہ اثر انداز ہوئی اور وہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ عبد الملک جن کا وصال معرکہ وادی المخازن کے دوران ہوا، ان کے بھائی احمد منصور مغرب کے فرما روا بنے، جن کا لقب ذہبی ہے، اور بروز سوموار 30 جمادی الاخر 986 ہجری کو جنگ سے فراغت کے بعد ان کے ہاتھ سے بیعت کی گئی۔ سلطان احمد ذہبی کے ایلچیوں کی وساطت سے اس فتح کی خبریں عثمانی سلطنت کے دارالحکومت تک اور مغرب کے پڑوسی اسلامی تمام ملکوں تک پہنچی۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام اسلامی علاقوں میں عید کا سماں دیکھنے میں آیا۔ ہر طرف سے مغربیوں کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد کی خطوط موصول ہوئے۔ یاد رہے اس دور میں تخت خلافت پر سلطان مراد خان ثالث تشریف فرما تھا۔ آفاق عالم میں سعدی سلطنت کا ستارہ بلند ہو گیا۔ یورپی اقالیم اس کی محبت کا دم بھرنے لگے۔ پرتگال کے نئے فرمانروا اور ہسپانیہ کے فرمانروا نے مجبوراً خیر سگالی کے وفود بھیجے اور نہایت قیمتی تحائف سعدیوں کی خدمت میں پیش کیے۔ خود تخت خلافت سے انہیں مبارکباد کی خطوط موصول ہوئے اور قیمتی ہدایہ
لے کر عثمانی وفود مغرب اقصی پہنچے۔ اس کے بعد فرانس کے فرما روا کی طرف سے بھی تہنیت کے خطوط آئے۔ الغرض وفود کا تانتا بندھ گیا اور صبح و شام مغرب اقصی میں تہنیت کے پیغام آنے لگے۔ مغرب اقصی کی سمندری حدود میں پرتگال کی نصرانیوں کا اقتدار ختم ہو گیا، ان کی شان و شوکت جاتی رہی اور ان کی سلطنت ڈاماڈول ہو گئی۔ پرتگالی مورخ نویس ماریا اور اسی طرح کے کچھ اور بھی خیال تھے جو کہ درست ثابت ہونے لگے۔ احمد منصور نے مجلس المظالم کے نام ایک کورٹ قائم کی۔ اس کا صدر مراکش میں قصبہ جامعہ مسجد میں تھا اور اس کی نگرانی وہ خود کرتا تھا۔ یہ کورٹ اس کے محل کے پڑوس میں تھی۔ انہوں نے ایک ایسی کمیٹی بھی تشکیل دی جو مختلف صوبوں میں عدلیہ کے امور کی نگرانی کرتی تھی اور ان کی رپورٹوں کا بنظر غیر مطالعہ کرتی اور تنقیدی جائزہ لیتی تھی۔ انہوں نے انتظامیہ کے نظم و نسق، اپنی مملکت کے استحکام اور رعایا کو انصاف باہم پہنچانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ ملک کے طول و عرض میں چوکیاں قائم کی جہاں پر ہر دم چوکس سپاہی پہرا دیتے تھے۔ ایک چوکی دوسری چوکی سے زیادہ 20 کلومیٹر کی مسافت پر تھی۔ مسافروں اور قافلوں کو کسی چور اور رہزن کا کھٹکا نہیں رہا تھا۔ وہ دیہاتوں اور صحراؤں کو امن و سلامتی سے عبور کرتے تھے۔ انہوں نے مشاورتی اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنایا اور مجلس دیوان یا مجلس ملا قائم کی جو خالصتاً سیاسی، عدالتی اور عسکری امور کی نگرانی کرتی تھی۔ یہ ملک کا سب سے بڑا قانونی ادارہ تھا، لیکن عدالتی منصب کے احکامات سے تجاوز اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ مجلس دیوان میں اتنی لچک تھی اور اتنی آسانی رکھی گئی تھی کہ ماہرین اور شہری و دیہاتی مراکز کے نمائندے وسیع پیمانے پر مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دے سکتے تھے۔ سلطان احمد منصور نے ملکی افواج کی تنظیم نو میں عثمانی نظام کی سپاہ کی پیروی کی۔ سادی سپاہیوں کے پاس اسلحہ، ان کی تنخواہیں اور یونیفارم وہی تھی جو عثمانی فوج کی تھی۔ جو لوگ اعلیٰ عسکری کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تو انہیں امتیازی اسناد دی جاتی اور اعلیٰ عہدوں پر ترقی دی جاتی۔ وادی المخازن میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو اعلیٰ عہدے دیے گئے اور وقت نے ثابت کر دیا کہ احمد المنصور کا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ جن لوگوں کو اللہ عہدہ پر فائز کیا گیا ان میں ابراہیم محمد سفیانی جو وادی المخازن میں مقدمۃ الجیش کے قائد تھے، احمد بن برکہ اور احمد عمر موکلی کے نام سر فہرست ہیں۔ لشکر کی طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میڈیکل یونٹوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ یونٹیں جنگ کے دوران زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور حالت و امن میں ان کی طبی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ علاوہ ازیں فوج میں ماہر ٹیکنیکل ماہرین کی تیاری کا اہتمام کیا، توپ سازی کے لیے فیکٹری قائم کی، بحریہ کی خصوصی ترقی پر توجہ مرکوز کی، بالخصوص الآرائش اور بندرگاہوں کے جہازوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی توجہ مبذول کی۔ دولت سعدیہ نے جنوب کی طرف اپنے نفوذ کو بڑھانے کی کوشش کی، مغربی سوڈان کو اپنی مملکت میں شامل کیا اور ہسپانیہ، انگلستان اور عثمانیوں کے مقابلوں کی کھیل میں داخل ہو گیا اور اس کی بدولت اس کی طرف سے امتیازی حیثیت کی حامل سیاسی صلاحیتوں کا اظہار ہوا۔ اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے، ملک کو خوشحال بنانے اور اس کی تعمیر و ترقی کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوا۔ سعدیوں کے لیے عثمانی تجاویز۔ ہسپانوی فوجوں نے پرتگالی علاقوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا اور پرتگالی امیر ڈون انوتیو ان ہسپانوی فوجوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا جنہوں نے اس ملک کو 988 ہجری 1580 عیسوی میں اپنے ملک میں ضم کر لیا۔ ایسے میں عثمانی سلطان مراد ثالث نے ہسپانیہ کے خلاف ایک فوجی معاہدہ کرنے کی تجویز پیش کی اور سعدیوں کو پیشکش کی کہ وہ جنگی بحری بیڑے اور لڑاکا فوجوں سے ان کی مدد فراہم کرے۔ انہوں نے رجب 988 ہجری 1580 عیسوی کو سعدی فرمانروا کے نام ایک خط ارسال کیا جس کا مضمون یوں ہے: جب ہمارے معزز کانوں اور ہمارے بلند حق پرست احساسات تک یہ خبر پہنچی ہے کہ کشتالہ نے اپنی حدود سے قدم باہر نکالا ہے اور پرتگال کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے یا قریب ہے کہ اس پر قبضہ کر لے، اور یہ کہ اس نے یہاں کے باشندوں کو بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اور یہ کہ وہ تمہارا پڑوسی اور سخت نقصان دہ دشمن ہے، تو اسلامی غیرت نے ہم کو باشندوں کو بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اور یہ کہ وہ تمہارا پڑوسی اور سخت نقصان دہ دشمن ہے، تو اسلامی غیرت نے ہم کو اس بات پر بری طرح سے کیا ازلی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم ایک وعدہ اور پختہ عہد کریں کہ ہماری دونوں مملکتیں ہر طرف سے محفوظ ہوں گی۔ ہم اس عہد کو کعبہ شریف میں معلق کریں۔ جب
یہ کام مکمل ہو گیا تو ہم 300 سلطانی جہاز اور 1 لشکر جرار اور عثمانی زرہ پوش آپ کی طرف بھیجیں گے، جن کے ذریعے انشاءاللہ اندلس کا ملک فتح ہو جائے گا۔ تونس میں عثمانی سلطنت کے استحکام کے بعد کلچ علی مغرب پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے مغرب اسلامی کے علاقوں کی سیاسی یکجہتی کے لیے ضروری خیال کیا کہ ان علاقوں کو دولت عثمانیہ میں ضم کر دیا جائے، اور اس کے لیے اس نے ابتدائی کوششیں شروع کر دی، بالخصوص اس کے بعد کہ احمد منصور تذبذب کا شکار تھا اور کوئی قطعی فیصلہ نہ تھا۔ بالآخر کلچ علی جو عثمانی بحریہ کا قائد تھا، احکام مل گئے کہ وہ مغرب کا رخ کرے اور اسے دولت عثمانیہ میں ملانے کے لیے حملہ کر دیں۔ کلچ علی جمادی الاخر 999 ہجری جون 1581 عیسوی کو الجزائر پہنچا۔ اس دوران منصور دریائے تانسفیت کے قریب اپنی فوجیں اتار چکا تھا۔ مغربی فوجیں عثمانی حملہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، کیونکہ منصور اپنا لشکر پوری طرح تیار کر کے اپنے ملک کی تیاری اور سرحدوں تک آن پہنچا۔ اس نے اپنی مملکت کے بارڈر سیل کر دیے اور جگہ جگہ مورچے قائم کر کے اس دفاع کو مضبوط بنا لیا تھا۔ ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ منصور نے استنبول میں ایک سفارت روانہ کی، جبکہ اس سے پہلے وہ ہسپانیہ کے ساتھ ایک طرح کا عسکری معاہدہ کر چکا تھا۔ ہسپانیہ 27 جمادی الاخر 999 ہجری 14 جولائی 1581 کو پرتگال کے دارالحکومت نے اپنی مشکلات پر قابو پا لیا۔ ہسپانیہ اور منصور کے آرائش کے درمیان جو معاہدہ طے پایا، اس کی روح سے ہسپانیہ نے مغرب کو طرف سے خلاف امداد دینا تھی، اور مغرب نے اس امداد کے بدلے آرائش کے شہر سے دستبردار ہونے کے علاوہ کئی دوسری مراعات کا بھی اعلان کیا۔ تبدیلی حالات کے پیش نظر عثمانی سلطان نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مغرب پر حملہ کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا، اور کلچ علی اور الجزائر میں اس کے نائب جعفر پاشا کو حکم دیا کہ وہ مغرب سے الگ رہیں اور مشرق کی طرف ہٹ جائیں، کیونکہ حجاز مقدس میں حالات سازگار نہیں رہے تھے۔ کلچ علی نے اندلس کو واپس لے کے اپنے ہدف کو ترک کر دیا، حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ مغرب کو عثمانی سلطنت میں ضم کرنے کے بعد اندلس پر حملہ کر دے۔ آستانہ اور فاس کے درمیان سفر کا تانا بند گیا۔ احمد بن ودا شازمی، ابو الحسن علی بن محمد تمکروتی کی سفارتیں 997 کے درمیان عرصہ میں پہنچی۔ احمد منصور نے عثمانی سفیر کا استقبال کیا۔ عثمانی سلطان کی آرزو نہ تو ایران میں شیعہ صفیوں کے خلاف پوری ہوئی اور نہ وسطی یورپ میں الحابرست کے علاقہ میں اس کو کامیابی ہوئی۔ اس کے علاوہ حجاز مقدس میں امت اسلامیہ کے مقدس مقامات کی حفاظت کی ذمہ داری کماحقہ پوری ہوئی، اور نہ یہاں وہ اپنے امن پروگرام کی مدد کرنے میں کامیاب ہوا۔ الجزائر کے حاکم کا جہاد اور حالات کی تبدیلی 990 ہجری 1582 عیسوی میں الجزائر کے عثمانی گورنر نے اپنا بحری بیڑا تیار کیا تاکہ ہسپانیہ کے ساتھ خود اس کی سرزمین پر جنگ کرے۔ مسلمان مجاہدین پر اتری، شہر کو اتاراج کیا اور پھر جبل طارق کی تنگنائی کو عبور کر کے الکانی جزیروں پر حلہ بول دیا، اور جو عثمانیہ کے زیر نگی تھے، ہم مسلمانوں نے یہاں کے عسکری مراکز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ عثمانی بحریہ اندلس پر حملہ صرف اس لیے نہیں کرتی تھی کہ انہیں سزا دی جائے اور ان کی املاک کو تباہ کیا جائے، بلکہ ان کا اولین مقصد یہ تھا کہ اندلس کے مظلوم مسلمانوں کو نصرانی مظالم سے نجات دی جائے اور انہیں اس جہنم سے نکالا جائے۔ ان مہمات کے دوران مسلمان مجاہدین کو سخت مارکوں کا سامنا کرنا پڑا اور کئی بار ہزیمت کا شکار ہونا پڑا۔ بدقسمتی سے ینگچری فوج نے الجزائر کے لوگوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ مظالم کو یہ سلسلہ اس وقت سامنے آیا جب بحری فوج کے لوگ واپس الجزائر پہنچے تاکہ وہ وسیع پیمانے پر بحری جہاز کا سلسلہ شروع کر دیں۔ اس لیے حسن فنزیانو اپنی بحری مہم سے فوراً واپس آ گیا، کیونکہ اسے فوج میں بدنظمی کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے الجزائر پر ایک دفعہ پھر توجہ مرکوز کی، یہاں کے لوگوں کو اپنا مطیع کیا۔ یہ واقعہ ربیع الثانی 991 ہجری بمطابق 1583 کا ہے۔ عثمانی حکومت نے اس کارروائی سے کچھ تعارض نہ کیا، کیونکہ اس کارروائی کا مقصد اختلافات کا خاتمہ، فساد اور فتنہ فساد کی آگ کو بجھانا اور الجزائر میں امن قائم کرنا تھا۔ اپنی خودداد صلاحیتوں کی بدولت حسن فنزیانو نے حالات پر قابو پا لیا۔ الجزائر میں عثمانی بحریہ کی قیادت کے عہدے کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے سیاسی معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک بہترین قائد اور سیاستدان
کا ثبوت دیا۔ اس کے دور میں بے تحاشا مال غنیمت الجزائر پہنچا۔ ہسپانیہ اور مشرقی جزیروں کی دولت سے بھرے جہاز الجزائر پہنچتے رہے۔ بے انداز نفیس چیزوں کے علاوہ کثیر تعداد میں غلام بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے رہے۔ 992 ہجری 1584 عیسوی اس عرصے میں حسن فرنزیانو اپنی بحری بیڑی کو لے کر بلسیا کی سرحد پر پہنچا اور اندلس کے بہت سے مظلوم مسلمانوں کو ہسپانوی نصرانیوں کے مظالم سے چھڑا کر اپنے ساتھ الجزائر لے آیا۔ اگلے سال کلوسا کے تمام باشندوں کو نکال کر حکومت کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے استنبول میں بلایا گیا اور 995 ہجری تا 1587 عیسوی میں کلچ علی کی وفات کے بعد امیر البحر کا معاہدہ کبودہ دوریہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ الجزائر میں بیلر بک نظام کا خاتمہ۔ کلچ علی کی وفات کے ساتھ ہی الجزائر سے بیلر بک نظام کا خاتمہ ہو گیا اور اس نظام کے خاتمے کی وجہ سے الجزائر کے حکمران وسیع اختیارات اور اقتدار کے حامل بادشاہ بن گئے۔ بیلر بک نظام کی جگہ پاشوی نظام نے لے لی۔ اس طرح کا نظام حکومت ٹیونس اور طرابلس میں بھی رائج ہوا۔ عثمانی حکومت کی اس تبدیلی کی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ سلطان ڈرتا تھا کہ بیلر بک الجزائریوں کی قوت اور عثمانیوں بحریوں کی کمزوری کی وجہ سے کہیں خود مختاری کا اعلان نہ کر دے۔ بادشاہ کی حیثیت سے ایک ملازم ہوتی ہے جسے آستانہ سے 3 سال کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ان 3 سالوں میں وہ بغیر کسی بنیادی سند اور فوجوں کے مقابلے مقامی امداد کی حکمرانی کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان 3 سالوں میں وہ بغیر بنیادی سند اور فوجوں کے مقامی امداد کی حکمرانی کرتا تھا جو ان علاقوں پر قابض تھے۔ پاشا طرابلس، ٹیونس اور الجزائر ہر جگہ سلطان کا نمائندہ ہوتا تھا اور استنبول دارالحکومت سے دور ہونے کی وجہ سے اسے تصرف کے مکمل اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ 997 ہجری 1588 عیسوی کے بعد دولت عثمانیہ کی تینوں کمشنریوں طرابلس، ٹیونس اور الجزائر کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں پاشا کے اقتدار اور تسلط کے مطابق یہاں بحری اور بری فوج کو اقتدار حاصل تھا، لیکن یہ اقتدار ولایت کے اندر کسی حد تک ٹیکسز وصول کرنے کی حد تک محدود تھا۔ عثمانیوں کا عمل دخل بس اتنا باقی رہ گیا تھا کہ خطبہ میں ان کو نام لیا جاتا تھا۔ سالانہ ٹیکسز وصول ہوتے تھے، ملکی جنگ میں عثمانی فوجیں حصہ لیتی تھیں اور آستانہ سے آنے والے پاشا کو قبول کیا جاتا تھا جو سلطان کی نمائندگی کرتا تھا۔ 978 ہجری 1571 عیسوی میں لیبانتو کے مارکا کے بعد شمالی افریقہ کے علاقوں میں بھی یہی تبدیلی رونما ہوئی۔ جب یہ علاقے الجزائر میں موجود بیلر بک نظام حکومت کی ذمہ داری میں تھے تو یہ 3 ولایتوں میں تقسیم ہو گئے، طرابلس، ٹیونس اور الجزائر، اور یہ تینوں بھی دولت عثمانیہ کی طرف سے دوسری عام ولایتوں کا رنگ اختیار کر گئی۔ بعض علاقوں پر سادی حکومت کی عملداری تو بعض علاقوں میں ینگچری فوج کی کثرت کے ساتھ حکومت، جبکہ مشرقی علاقوں میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے جس کی وجہ سے اندلس کو واپس لینے کا خواب شرمندہ تعبیر ہونا مغرب اقصی دولت عثمانیہ کی ضم میں نہ ہو سکی۔ دولت عثمانیہ عرصہ تک مغرب اقصی پر حاکم رہی لیکن بائیں ہمہ دولت عثمانیہ کا مستقل حصہ نہ بن پائی، جس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے چند اہم وجوہات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مغرب میں طاقتور حکام کا ظہور، جیسے المنصور سعدی۔ 1857 کے بعد 1587 ہجری میں کلچ علی کا وصال اور ان کے وصال کے بعد شمالی افریقہ صوبائی نظام میں داخل ہو جانا، حکمرانوں کی نگاہ میں سعدیوں کی قدر و منزلت اور ان کا احترام کرنے لگا۔ بحر متوسط میں دولت عثمانیہ بحر احمر میں اور دوسرے سمندروں کی نسبت زیادہ فعال کر دیا گیا، جس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ شمالی افریقہ استنبول اور مصر 2 علاقوں کے قریب پڑتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں بحریہ کو مسلسل امداد پہنچتی رہتی تھی۔ یہاں حالات کی تصویر بالکل واضح ہوتی تھی اور عسکری تبدیلیوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا تھا، لیکن اس کے برعکس دوسرے سمندروں میں حالات کی تبدیلی کا اندازہ بڑے عرصے کے بعد ہوتا تھا اور حالات کو سمجھنے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شمالی افریقہ میں عثمانیوں کو طاقتور شخصیت کی پشت پناہی حاصل تھی، کیونکہ یہاں کی آبادی مسلمانوں کی اور جہاں کافی تعداد میں ایسے لوگ تھے جو ایسی تعداد لوگوں میں بستے تھے جنہیں نصرانیوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کا خاصا تجربہ تھا۔
یہ لوگ ہر وقت عثمانیوں سے تعاون کرنے اور ان کے زیر اقتدار رہنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان علاقوں میں عقیدہ تمام لوگ سنی تھے اور یہاں کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا کہ عثمانیوں کو ان کی طرف سے کسی مخالفت کا اندیشہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دوسرا فرقہ یہاں نہ پنپ سکا اور اگر کسی نے سر اٹھایا تو فوراً اس کی بے کنی کر دی گئی۔ Stop.